اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ممبر قومی اسمبلی حنیف عباسی صاحب۔ حنیف صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ پہلے تو فرمائی دیجیے گا آپ کی جماعت سے اس مبینہ خط کے اوپر، بیکاز ابھی تک موصول نہیں ہوا، اس کا ابھی سٹیٹس کو کیا ہے نہیں پتا، مگر اس کے اوپر بڑی مختلف قسم کی تشریحات سامنے آ رہی ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ بدگمانیاں اور غلط فہمیاں عوام اور فوج کے درمیان پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب، پھر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ این آر او ہے۔ آپ کی کیا تشریح ہے؟ نہیں میں تو ان ساری چیزوں سے بالا تر ہو کے بات کرتا ہوں کہ اب جب محسوس ہو گیا تمام تر اپنی وہ ایک ہوتا ہے نا کیرٹ اینڈ سٹک والی پالیسی، تو آپ کیرٹ اور سٹک والی پالیسی کے ساتھ آپ ریاست کے ساتھ تو نہیں لڑ سکتے نا، یا ریاست کو ساتھ یہ بچوں والا کھیل تو نہیں جو بچپن میں ہم کھیلا کرتے تھے بچوں کے ساتھ، تو اسے کہتے تھے اس طرح کر دینا جب میں نہیں کر دیا، تو ریاست تو اس طرح نہیں مانتی نا باتیں۔ اب جب آپ نے ساری طاقت آزما لی، اپنا زور آزما لیا اس پاکستان کو برباد کرنے کے لیے، اس کو تباہی کے دہانے میں لانے کے لیے، معاشی طور پہ ہو یا سیاسی طور پہ ہو، تو سب میں جب ناکامی ہوگی تو پھر آخر ہمارے پاس کیا رہے گا؟ منترلہ ہی ہوگا نا، ہم لکھ کے کہیں گے بھائی جان مجھے معاف کر دیں، اور کیا کریں گے آپ؟ یہی ہے اور کیا ہے؟ اس میں معافی نہیں، گزارشات ہیں نہیں، کہ یہ جو معافی فاصلے ہے۔ عوام اور ادارے کے دیکھیں درمیان ہیں ان کو نہیں، کم یہ کرنے دیکھیں کے نا، لیے دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارے اس نوجوان نسل کو اس خط کے ذریعے نا میں کہوں گا سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آپ کو کسی کی آگ کا ایندھن نہیں بننا چاہیے، کسی بھی ایسے لیڈر کی خاص طور پہ جو انتشار کی سیاست کرتا ہو، جو ملک میں تباہی اور بربادی کی سیاست کرتا ہو۔ آپ کے سامنے ہے کہ وہی علی امین گنڈا پور جو ان کے وزیر اعلیٰ ہیں، جس نے سارا کچھ مان لیا ہے، جس نے کہا آپ بھی کہتے تھے، بہت لوگ کہتے تھے میڈیا پہ بیٹھ کے نہیں جی ایویڈنس نہیں ہے، شواہد نہیں ہے، جی وہ کیسے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، تو اس نے تو خود کہہ دیا ہے علی امین نے کہ ہمارے لوگ ہیں، غلطی ہو گئی، مگر ہمیں معاف کر دیں، گنڈاپور صاحب تو یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں ہمیں کہ معاف 26 کر نومبر دیں۔ سے پہلے 80% معاملات طے ہو گئے تھے اور بعد ازاں 99%، مگر ابھی بھی دس از ورک ان پروگریس۔ میں کہتا ہوں جی اللہ کرے آپ کے 99% چھوڑ کے 100% ہو جائیں، نہیں دل سے دعا ٹھیک ہے مانگیں، نا یہ جی؟ تو نام دل نہیں نہیں مانگتا ہمیں کوئی کہ پرواہ مخلص ہے نہیں۔ آپ کی اگر دعا۔ دیکھیں نا سر ادھر معاملات طے ہو گئے، دیٹ از ڈومز ڈے فار یو، دیکھیں یہ نا آپ کا بستر بوریا دیکھیں لپیٹنے والی بات ہے۔ ہمارا بوریا بستر اس لیے گول نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک پروگرام میں کہا تھا کہ انشاءاللہ یہ حکومت اپنے باقی 4 سال پورے کرے گی، یا یہ میرے لیے نہیں یا شہباز شریف اپنے لیے نہیں پورے کرے گا بلکہ اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے پوری کرے گا، جو سامنے ثمرات ہم سمیٹ رہے باقی ہیں 4 ہی ہیں نا، مزید تو نہیں آگے؟ وہ تو اللہ جانتا ہے، میں زیادہ ایگزیجریٹ یا زیادہ سر اس بیکاز طریقے وہ سے کہتے بات ہیں نہیں ابھی آپ کروں گا۔ 17 سیٹوں کے ساتھ آپ کو حکومت دے دی اچھا گئی ہے۔ اس خط کے اندر وہ میری کہتے ہیں 17 نشستیں جیتنے والی پارٹی کو اقتدار دے کر اردلی حکومت کو مسلط کر دیا گیا ہے، انتخابات میں تاریخی دھاندلی، عوامی مینڈیٹ کی سرعام چوری نے عوام کو مایوس کیا ہے، ابھی دیکھیں غصہ ابھارا ہے۔ اچھا یہ باتیں جو ہے نا یہ اب غلط ہیں؟ قصہ پارینہ ہو چکی ہیں، نہیں اس سے ان کیا فرق باتوں کا پڑتا ہے نہ سر؟ کوئی اثر ہے نہ کوئی۔ اچھا پھر جن کو خط لکھا ہے میرا خیال ہے انہوں نے بھی انکار کر دیا، انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے پاس نہ کوئی خط پہنچا تو نہ ہمیں ایسے خطوط کی ضرورت ہے، جو بھی میں نے خبر سنی ہے، میں نے خود تو نہیں، آپ کی اپنی کیا ریڈنگ ہے؟ آپ بھی ان سے بڑے قریبی ہیں، خط کا رسپانس آئے گا؟ دیکھیں رسپانس خط کا کیا آنا ہے جی؟ اگر بات کرنی ہے تو ہم سے بات کریں نا، ہم سے بات کریں، ہم سے بات کرنے آتے ہیں، پھر 4 دن بعد پتہ چلتا ہے کہ اس نے جھڑکا ہے، پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ آپ کے پلے ہی کچھ نہیں ہے نا، ہمارے پلے نہیں ہے تو پھر لینے ایک کیا آئے تھے ملاقات ہمارے پاس؟ کرانا آپ کے پلے نہیں ہے، تو پھر ہمارے پاس لینے کیا آئے تھے؟ اللہ اللہ کر کے آپ پہ بھروسہ کرنے آئے تھے، آپ تو ملاقات ہی نہیں دیکھیے کرا میری سکے ان بات کی صرف ایک بھی عمران خان سے۔ دیکھیے بھروسہ نہیں کرنے آئے تھے وہ، پھر ہمارا بھی منترلہ کرنے آئے تھے، کوئی نہ کوئی دروازہ کھٹکھٹانے آئے تھے کہ ہمیں کوئی ریلیف مل جائے، لیکن 26 نومبر کے بعد ورا ریلیف بھول جائیں۔ میں تو 9 مئی والا سے آپ کو پتہ ہے میری تو سوئی ادھر کی ادھر ہے، اٹکی رہتی ہے۔ میں تو کبھی میرے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میں جو بات کہتا تھا آج وہ سچ ثابت ہو رہی ہے، ان کے منہ سے بھی سچ ثابت ہو رہی ہے، اور میں کہتا تھا اگر آپ نے ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے تو پھر بی ایل اے سے بھی کریں اور پھر خوارج سے بھی کریں، لیکن اگر نہیں تو پہلے یہ حساب پورا کر لیں تاکہ کسی کو جرت نہ ہو کہ ٹامی کی ریاست کے اوپر اس طرح تو جتھے کے آپ ساتھ تو حملہ ہو اس صف میں موجود ہے نا کہ جو سرے سے ان کو ایک پولیٹیکل جماعت ہی نہیں مانتا، وہ تو ایکسٹریم سچویشن ہے، پھر آپ کی حکومت کو بھی ان سے نیگوشیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، بات نہیں کرنی چاہیے تھی، یا تو کہیں آپ اس فیصلے کے بھی خلاف ہیں۔ نہیں دیکھیں شہباز شریف صاحب آج بھی کہہ رہے ہیں ان کو میز پہ لاؤ، غلط کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، میں نے آپ ہی کے بولا کہ پرائم منسٹر کی جو کمیٹی ہے اس کو میں مانتا ہوں، پرائم منسٹر کی ڈیسیجن کو میں مانتا ہوں، لیکن میں اپنی رائے بھی رکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی؟ اور ان کو انگیج کرنے کے بعد کیا فیصلہ نکلا، کیا ہوا؟ کچھ نکلا رزلٹ، ہماری طرف سے نہیں، ان کی طرف سے نہیں نکلا۔ وہ کیا کرتے ہیں جیسے ہم بچپن میں کہتے تھے نا، کسی نے مجھے کہنا میں ابو سے پوچھ کے آؤں گا، امی سے پوچھ کے آؤں گا۔ مذاکرات وہاں ہوتے ہیں جن کے پاس مکمل اختیار ہو،
وہ بیٹھ کے بات کریں. سر آپ بھی تو ابو سے پوچھ کے بیٹھے تھے نا. ہم نہیں بیٹھے, ہم خود آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ ہم لوگ رانا ثناءاللہ صاحب سمیت کے ہم سب کو اعتماد میں لے کر بیٹھے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مجال کہ آپ لوگ آشیرواد کے بغیر بیٹھے. اس بات سے تو انکار کوئی نہیں کر سکتا کہ ہم اس وقت SIFC ہو, پاکستان کی اکانومی کی صورتحال ہو, پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہو, ہم سب لوگ وہ ایک پیچ والی بات نہیں, ہم سب ایک کشتی کے سوار ہیں, اور اس میں الحمدللہ اسی وجہ سے کامیابی ہو رہی ہے. اگر ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بات کر رہے ہوتے, حکومت میں آنے کے لیے مجھے ہوتا ہے خط پہ رسپانس نہیں آئے گا. آپ کہہ رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ اس خط کا اب وقت گزر گیا ہے, وقت گزر گیا ہے. ایک ہی طریقہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی اچھے طریقے سے واضح الفاظ میں اپنی قوم سے بھی معافی مانگے, اس ملک سے بھی معافی مانگے, تو شاید کوئی نجات کا ذریعہ بنے. وہ تو اپنی غلطی سمجھتے ہی نہیں ہے نا سر, جس طرح وہ تو غلطی سمجھتے ہی نہیں ہے. اچھا پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا, آج سن لیں, پھر میں آپ کو کہنے لگوں, اور اللہ تعالیٰ نے اس منہ سے نکلی کسی بات کو آج تک رد نہیں کیا, میں کہنے لگا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی ایک دن آئے گا جب اپنی ساری غلطیوں کا اعتراف کریں گے, جو اس پاکستانی قوم کے ساتھ, نوجوان نسل کے ساتھ کھلواڑ کی ہے, اور جو پاکستان کے ساتھ, پاکستان کی دیکھیں نا, انہوں نے کون سا وار نہیں کیا. مہر مجھے بتائیں, ٹھہریں 1 منٹ لوں گا آپ کا, اب آپ نے مجھے فل ٹاس دیا ہے. انہوں نے پاکستان کی اکانومی کے اوپر حملہ کیا ہے, پاکستان کی سالمیت کے اوپر حملہ کیا ہے. آپ دیکھیں کہ جتنے باہر بیٹھے سر معذرت کے ساتھ آپ لوگوں پہ بھی یہ سوال اٹھتا ہے, آپ تو پاکستان کی اکائیوں اور پلرز کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. نہیں, ہمارا تو 76 سالہ پیکا لا کے میڈیا کو گنگ کر دیا, بالکل سی نو ایول, ہیئر نو ایول, رپورٹ نو ایول, ادروائز گو ٹو جیل. اسی طرح 26ویں ترمیم سے آپ نے جوڈیشل کیپچر کر لیا. اسی طرح آپ نے ECP کے اندر قانون لا کے سر سلطان راجہ کو تاحیات ہم پہ مسلط کر دیا. ساری باتوں کا جواب, ساری باتوں کا فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ. مگر ڈو یو نو وائی دے سے دیٹ سر, کہتے ہیں مضبوط اور تگڑی حکومت ہونا تو وہ اداروں کو مضبوط کر کے اصلاحات لا کے ملک کو آگے لے کے جانے کی بات کرتی ہے. اگر کمزور انسیکیور حکومت ہو دو چیزوں کا تو جواب سر وہ لے لینا, قانون سازی کر کے اداروں کو کمزور اور اپنے آپ کو لیجٹمائز کرنے کی ہم کوشش تالا لگا دیتے ہیں. قانون سازی نہیں ہونی پارلیمنٹ میں تو کیا گانا بجانا ہونا ہے؟ ایسی قانون سازی ہونی ہے, اپنی قانون سازی کر کے آپ قانون سازی وہ کرنی ہے. یو ٹرن مارتے ہیں سر, نہیں, پریکٹس اینڈ پروسیجر میں کیا قانون کیا. سازی وہ ہونی ہے, سنیں, جس سے ملک اور قوم کی بہتری ہو. سنیں اس وقت کیا بہتری ہے. ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کی, اس کے نتیجے میں یہ ججز والا ایشو آیا, اس کے نتیجے میں چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا کہہ دیا, یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہوئی ہیں, انہوں نے کہا یہ آئینی ہے, یہ آئینی ہے, اور اسی آئین کے تحت میں چیف جسٹس ہوں, یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے, یہ ہوگی بات ختم. آ جائیں پیکا کے اوپر. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے, کام اس سے پہلے والے چیف جسٹس بھی کر رہے تھے, تو بات اگر آپ سننا چاہیں دیکھیں نا سر, مگر ساتھ ساتھ اسپیکر کا جواب تو لے لینا. آپ اپنا ایک ویو نہیں لے سکتے نا, ہاں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے. اگر آج جسٹس یحییٰ افریدی اس کو آئینی کہہ رہے ہیں تو مسئلہ یہ ہے سر, پریکٹس اینڈ پروسیجر میں آپ لوگ ترمیم لائے تھے کہ ایک چیف جسٹس کی بادشاہت نہ ہو, وہ کلہ ہی ڈکٹیٹرشپ کر کے اپنے بینچز نہ بنا رہا ہو. تب کہ گو کے پہلے والے بندیال صاحب جو بنا رہے تھے آئین کے عین مطابق بنا رہے تھے, ان کا اختیار تھا. آپ نے کہا کہ نہیں بھائی 3 لگاؤ, جیسے ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے آپ نے کہا کہ نہیں جی 3 سینئر موسٹ نہ لگاؤ,